والا نبی مدینے میں بیٹھ کر کے اپنے امتیوں کو پھر سے آپ پر دیکھ سکتا ہے تو غلام برکاتی کا وجدان کہتا ہے وہ نبی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہم غلاموں کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ہم غلاموں کو سن بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا غلام برکاتی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھی بات۔ آپ سے 10 منٹ میری باتیں سن لیں، اگر اچھی لگے تو بیٹھ جانا ورنہ چلے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ذرا مسکرا کے بولے یا رسول اللہ، لہب کے بولے، ذرا سننے سنانے کا ایک ماحول بنا لیں۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں جو افراد تفریح کا شکار ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پنڈال میں آتا ہے۔ کب تک تم سنتوں کا کھلواڑ کرو گے؟ کیا ایک یہ محفل رہ گئی تھی؟ اس کو بھی ہم افراد تفریح کا شکار کریں گے۔ ہماری خلوتیں، ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں، نہ ہماری مارکیٹ، نہ ہمارے بازار، نہ ہمارے کمرے محفوظ رہ سکے۔ او نبی کے دیوانوں، او محمد رسول اللہ کے غلاموں، تم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے ہو، تم آمینہ کے لال کی محفل میں آئے ہو، تم مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو۔ علامہ تنویر بار بار اشارہ دے رہے تھے ہندوستان کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے، یہ میرے غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ اور ہندوستان سے دلی والوں آپ پیار کرو، اور میں تو پورے ہندوستان میں کہتا ہوں ہم بھارت سے پیار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پر کشمیر کی وادیاں ہیں، یہاں پر بنگال کی کھاڑیاں ہیں، یہاں پر کیرلا میں بحر ہے، بڑے بڑے سمندر ہیں، اس لیے پیار نہیں کرتے۔ یہاں پر آگرہ میں تاج محل میں حکومت کی نشانی ہے، یہاں دلی میں لال قلعہ ہے، اس لیے پیار نہیں کرتے۔ کان کھول کر کے سن لو اور پورے ہندوستان میں کہو ہم بھارت سے اس لیے پیار کرتے ہیں، مدینے کے تاجدار نے پیار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیار کیا۔ اٹھاؤ تبرانی شریف اور آپ پڑھیں میرے نبی مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک ہندوستان کی طرف کیا، قمیص کے 2 بٹن کھولے اور میرے آقا نے فرمایا غلاموں مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ کس کے ایمان کی خوشبو تھی وہ؟ کس کے ایمان کی خوشبو تھی وہ؟ خانہ بھون میں رہنے والے اشرف کی، یا ننوتوی کی، یا امبیٹھی میں رہنے والے خلیل کی، یا قاسم کی؟ کس کے ایمان کی خوشبو تھی؟ یا ٹانڈا میں رہنے والے حسین کی کس کی خوشبو تھی؟ یا مراد آباد کے اس لنگڑے کی جس کو دنیا والے زکریا کہتے ہیں؟ اچھی بات کسی نے کہی تھی، ان کا مول بھی مراد آباد میں تھا، لنگڑا اس کو ولی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یار تمہارے تو ولی بھی لنگڑے ہیں۔ کیا بات، واہ۔ ان کی خوشبو تھی۔ علامہ تنویر نے کہا غلام برکاتی قوم کو ادھر نہ لے کے جاؤ، تم کس خبیثوں کی بات کرتے ہو؟ یہ تو میرے آقا نے کہا تھا مجھے ہند سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، یہ کسی اور کی نہ تھی، یہ تو اجمیر کے معین الدین کی، یہ تو ہند سے ایمان کی خوشبو میرے آقا کو آتی تھی۔ دلی والوں خوش آ جاؤ، یہ تو ہند سے میرے آقا کو ایمان کی خوشبو آتی تھی، یہ خوشبو دلی کے نظام الدین اولیاء کی تھی، یہ خوشبو قطب الدین کی تھی، یہ خوشبو بختیار الدین کاکی کی تھی، یہ خوشبو مراد آباد کے نعیم الدین کی تھی، یہ خوشبو رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ کی تھی، یہ محررہ کے آقاؤں کی تھی، یہ کچوٹا کے سرداروں کی تھی، یہ خوشبو جو ہند سے آتی تھی میرے امام احمد رضا کی تھی۔ اور مجھے کہنے دیا جائے تو میرے نبی نے فرمایا مجھے ہند سے ایمان کی خوشبو آتی تھی، یہ کسی اور کی نہ تھی، یہ بریلی کے اختر رضا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد اللہ یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔
سننے سنانے کا ماحول بنانے دو آیت میں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ علمی اعتبار سے بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اسٹیج والے ماؤس نوازیں گے، صرف آپ ہی تو نہیں سمجھاؤں گا. میں ایک ماحول بنا رہا ہوں. علامہ صاحب نے بڑی محنت کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ دلی کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہیں. نہ میرے علاقے میں تو نام بولے کہانی ختم. یہ محبتیں ہیں علامہ مزمل صاحب کی، جن کے حکم پر حضرت تشریف لائے. علامہ عارف صاحب آئے، ذرا مسکرا کے بولے یا رسول اللہ، ذرا لہت کے بولے یا رسول اللہ، ذرا اور دل لگا کے بولے یا رسول اللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد. ملت اسلامی آج ہم سے پوچھنے والے میرے نبی نے کیا فرمایا، بات بہت دور نکلے گی. میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی امتی کو پل صراط پر دیکھا، لڑکھڑاتا اور کپکپاتا. درود پاک نے اس کی مدد کی. حضرت آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ تمام کے تمام قیامت کے میدان میں ہوں گے. سب ہوں گے بے شک. درود پاک کسی سے بھی نہیں پوچھے گا تو نے پڑھا، تو نے پڑھا، تو نے پڑھا. نہیں، جس نے مدد کی ہوگی ڈائریکٹ مدد کرے گا، جس نے پڑھا ہوگا ڈائریکٹ اس کی مدد کرے گا. ابے تھانہ بھون میں رکھنے والوں، نطفہ میں رکھنے والوں، جب درود پاک کے علم کا عالم یہ ہے، صاحب درود کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سے دلیل مانگنے والے کہ مولود کیوں کر رہے ہو؟ قرآن میں ہے. میں نے کہا اگر تیرا یہ اصول ضابطہ اور تیرا یہ قانون ہے، وہ بات الگ ہے کہ تجھے قانون کی بھی تعریف آتی نہ ہو، کہ قانون تو وہ امر کلی ہے جو اپنے تمام جزئیات کو شامل ہو. یہ تجھے معلوم نہیں. اگر یہی تیرا قانون ہے جو قرآن میں ہے اسی کو مانیں گے. بھائی ادھر توجہ رکھ دے. اے میرے بھائی ذرا مسکرا کے بولے یا رسول اللہ. نبی کے غلام بیٹھے، رات کے 12 بج گئے. یہ ایمانی جذبہ ہے بے شک. اور یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، ورنہ نیتا لوگ تو 10 منٹ میں آدھا گلاس پانی. علامہ عیسیٰ کے بعد سے بول رہے ہیں، خود بھی روحانی اعتبار سے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگا لیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی لگائیں. قرآن میں ہے مولود، یہ 12 ربیع الاول کا جلوس. میں نے کہا اگر تیرے نزدیک یہی ضابطہ اور اصول ہے کہ جو قرآن میں ہے اسے مانیں گے، باقی کو نہیں مانیں گے، تو پھر مجھے بتا قرآن کی کون سی آیت ہے وہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ چوہا کھانا جائز نہیں ہے، چڑیا کھانا جائز نہیں ہے، کوے کا گوشت جائز نہیں ہے، چیر کا گوشت جائز نہیں ہے. کون سی آیت ہے وہ قرآن کی؟ مجھے دکھاؤ ذرا. اگر تیرا یہی ضابطہ ہے جو قرآن میں ہے اسی کو مانیں گے، جو صحابہ نے کیا اس کو مانیں گے. ایک اور بعد میں قید بڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں دکھا کسی صحابی نے ٹنکی سے وضو کیا ہو، کسی لائٹ کے فین کے نیچے نمازیں پڑھی ہو، دکھاؤ مجھے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس کو والے دلیل نہیں مانگتے. بابا سبحان اللہ، بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، صحابہ سے سیکھا ہے. حضرت ام ایمن کو میرے نبی نے اپنا بول مبارک دیا، بہت دکھ کی رکھ پر ہاتھ رکھا ہوں، بول مبارک دیا، فرمایا لوٹ کے آؤ. لوٹ کے نہیں آئی، پی کر آ گئی. صحابیہ ہے، پی کر آ گئی. قرآن کی کون سی آیت ہے وہ؟ پوری دنیا کو میرا چیلنج. نبی کی ایک حدیث لائیں، صحیح تو دور کی بات. اور یہ جو حدیثوں میں صحیح آتا ہے یہ بھی بتا دوں، یہ غلط کے معنی غلط کے مقابل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ روایتوں کے اعتبار سے ایک حدیث لائے، ضعیف لا دے، جس میں نبی نے کہا ہو تم میرا بول مبارک پی لو، مگر صحابیہ نے پی لیا. حضرت ام ایمن نے قرآن کی کون سی آیت ہے وہ
جس میں حکم دیا گیا ہو؟ نبی کی کون سی حدیث ہے وہ جس میں حکم دیا گیا ہو؟ میرے نبی نے اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیا، فرمایا اسے لوٹ کر آؤ، لوٹ کر نہیں آئے، پی کر آئے۔ سبحان اللہ، ارے بولو، پی کر آ گئے۔ عبداللہ ابن زبیر، تم نے نبی کا خون مبارک کیوں پی لیا؟ قرآن میں کسی آیت میں صراحتاً اشارتاً کوئی ایک حکم بتاؤ، نبی کی حدیث بتاؤ۔ نہیں ہے۔ میرے نبی نے بالوں کو ترشوایا، کٹوایا، خالد بن ولید نے ٹوپی بھی سلوا لیا۔ بابا، قرآن کی کون سی آیت ہے وہ جس میں اللہ نے حکم دیا ہو میرے محبوب کے بال مبارک کو ٹوپیوں میں سلواؤ؟ علامہ عارف اور علامہ تنویر و قادری سے پوچھو، یہ مشکات شریف پڑھاتے ہیں۔ مشکات شریف میں ایک حدیث پاک صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا، مکے کے کافروں نے، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، ایمان نہیں لائے، ان کا نام حضرت عقبہ بن مسعود ثقفی، بعد میں ایمان لائے، اس وقت تک ایمان والے نہ تھے۔ مکے کے لوگوں نے کہا، اے عقبہ بن مسعود ثقفی، تم بڑے بڑے امیروں کے پاس گئے ہو، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے ہو، جاؤ محمد ابن عبداللہ سے بات کرو۔ اور جب یہ بات کر کر کے پلٹے، مکے کے لوگ اکٹھا ہو کے کہتے ہیں کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ عقبہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں، اے لوگوں، مکے کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، میں بڑے بڑے امیروں کے پاس گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، ان کے نوکروں کو دیکھا، ان کے غلاموں کو دیکھا، مگر جو ان کے غلاموں کا دیکھا، کسی کا نہیں دیکھا۔ بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے بے شک سبحان اللہ۔ بابا، مکے کے لوگوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ عقبہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے صحابی تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بابا، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں پر لے کر کے چہروں پر ملتے ہیں۔ واہ، اور حافظ حجر ابن عسقلانی نے لکھا ہے جس صحابی کو وہ لعان مبارک نہ ملتا تھا تو جس نے اپنے چہرے پر ملا اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ لگاتا، واہ، سبحان اللہ، پھر منتا۔ اور وہ نبی عقبہ بن مسعود ثقفی کہتے مقابلہ نہیں کر سکتے، میں نے دیکھا وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے صحابی وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ صحابہ میں کون کون لوگ معلوم؟ ابو بکر، واہ، سبحان اللہ، حضرت عمر، سبحان اللہ، علی مرتضی، سبحان اللہ، بڑے بڑے صحابی، ان کا یہ عمل کہاں مر گئی عقل ندوہ والوں کی جو مولود پر ہم سے دلیلیں مانگے؟ تمہارے بچوں کا سال میں یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے مناؤ، مٹھائیاں بانٹو، کتنی بے غیرت ہے وہ قوم جو اپنی اولاد کی برتھ ڈے پر مٹھائیاں بانٹے اور نبی کی میلاد پر دلیلیں مانگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایسی قوم دنیا میں زندہ رہ سکتی ہے کہ اپنی اولاد کا برتھ ڈے منائے، یوم پیدائش منائے اور نبی کی بات آئے تو دلیلیں مانگے؟ او میرے بھائیوں، اگر تم سے کوئی مانگے تو کہو ہم بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں، سبحان اللہ، بغیر دلیل کے مناتے ہیں۔ او میرے بھائی، جب میں نے تصورات و تخیلات کی دنیا میں پوچھا اے حضرت ام ایمن تم نے نبی کا بول مبارک کیوں پی لیا، تو جواب ملا جب قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، تو جواب ملا ام ایمن کی طرف سے، غلام برکاتی آمینہ کے لال سے پیار جو کرتی ہوں، محبت جو کرتی ہوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا تم نے نبی کا بول مبارک کیوں پی لیا، نبی کا خون مبارک کیوں پی لیا؟ جواب ملا آمینہ کے لال سے پیار جو کرتے ہیں، محبت جو کرتے ہیں۔ میں نے خالد بن ولید سے پوچھا تم نے نبی کے بال مبارک ٹوپی میں کیوں سلوا لیے؟ جواب ملا نبی سے پیار جو کرتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا تم نبی کے وضو کو جسموں پر کیوں ملتے ہو پانی کو؟ جواب ملا نبی سے پیار جو کرتے ہیں، نبی سے محبت جو کرتے ہیں۔ دلی کے اس مجلس سے پوچھا تم نبی کا مولود کیوں مناتے ہو؟ تو ایک ہی جواب دینا، نبی سے پیار جو کرتے ہیں، نبی سے نعرہ رسالت، نعرہ
कोई पूछे नबी का दुरूद क्यों मना रहे हो, परेशान करने की जरूरत नहीं इमाम साहब को। हजरत ये बताओ तुम कब पढ़ोगे, तुम कब जानोगे, कभी तुम भी तो पलट करके कहो, तुम भी तो पूछो कि कुरान की एक आयत दिखा जिसमें नबी के मौलूद को नाजायज कहा गया हो और जवाब पर दलील की जरूरत नहीं है। कोई पूछे कि 11वीं का मुर्गा क्यों खाते हो, तो जवाब देना गोश्त से मोहब्बत जो करते हैं, बड़े प्यार से बड़े पीर से प्यार जो करते हैं। कोई पूछे कि छठी क्यों मनाते हो मोइनुद्दीन की, जवाब क्या देना है, अरे बोलो। कोई पूछे हुसैन के नाम पर सबीले क्यों लगाते हो, जवाब क्या है, प्यार जो करते हैं, जवाब क्या है, प्यार जो करते हैं। और यार अपने बारे में सोचो, हमारी टेंशन छोड़ो, हमारी छोड़ो, एक मिसाल दूं, और मिसाल देना कोई गुनाह नहीं, ये सुन्नत इलाहिया है। अल्लामा साहब और अल्लामा आरिफ साहब की दोनों बड़ी दरसगाहों के मालिक हैं, हिंदुस्तान की नामवर दरसगाहों में ये दोनों पढ़ाते हैं। हजारों की तादाद में इनके शागिर्द दुनिया में दीन की खिदमत कर रहे हैं। मेरे भाई, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। जब कोई बच्चा गलती कर दे, बहुत मजे और पते की बात, छोटा बच्चा गलती कर दे या कोई भी बच्चा मदरसे का गलती कर दे,